بعد عزیز ہموطنوں کا قانون نافذ ہوتا ہے جو کہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے. انٹرنیٹ پر متعلقہ مضمون ہی کھولیے اور آپ اس میں دیکھ کے جواب دیجیے. فٹافٹ اس کو دیکھ کے پڑھیے. نہ معلوم کیوں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے پرچی دے کے تقریر کر لی, یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے پرچی دے کر تقریر کی یا کسی کی انگریزی اچھی نہیں ہے. انگریزی کا سوچنے سے کیا تعلق ہے؟ الفاظ کے استعمال کے سوچ سے کیا تعلق ہے؟ ایک غریب آدمی جو کبھی اسکول یا مدرسے نہیں گیا, اس کی سوچ بہت مثبت ہوتی ہے. جو گاؤں میں ہم کہتے ہیں ولیج وزڈم, جو گاؤں میں ایک سیاح ہوتا ہے, جو پنچ ہوتا ہے, بعض اوقات وہ اسکول نہیں گیا ہوتا لیکن وہ اتنے پتے کی بات بتاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ سب اپنے اندر کا پنچ, اپنے اندر کا ملک, اپنے اندر کا جرگے کا سردار, اپنے اندر کا فیصلہ ساز, وہ قوت نکالیں. اس کے لیے خواہ آپ کو کتاب بولنا پڑے, خواہ آپ کو پرچہ دیکھ کے بولنا پڑے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, آپ پڑھ کیا رہے ہیں. رٹ کے تو طوطے کو بھی یاد کروا دیں, تیتر کو بھی یاد کروا دیں. وہ گدھا اور ہاتھی بھی ایک چھڑی کے اشارے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر واٹس ایپ کی چھوٹے چھوٹے کلپس میں بھی دیکھا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلاس رومز میں پارٹیسپیٹ کیجیے, اپنا حصہ لیں, سوال کیجیے. سوال بہت اہم ہے. ہمارے یہاں سوال کرنے سے روکا جاتا ہے. بچہ بھی اسکول بھی نہیں گیا ہوتا, خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے تو دوسرے سوال پہ ماں باپ جھٹلا کے کہتے ہیں نو بس جو کہہ دیا وہ مانو. جب وہ پوچھتا ہے کہ اللہ ہے کیسا, اللہ کون ہے, تو اسی سوال پہ آپ یقین کیجیے بچے کو پہلی جھٹکی مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو مولوی صاحب جو مرضی اچھی اچھی باتیں بتائیں, اس میں ہمارا صرف سننا کام رہ جاتا ہے. اسکول میں استادی کے سر میں درد ہے, استاد کے گھر میں لڑائی ہو کر رہی ہے, یا جو بھی ریزن ہو, یا تنخواہ کم ہے استاد کی, اس کی جتنی مشکلیں ہم سیکھتے ہیں وہ ان غریب طلباء کو, پیسے میں غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مائنڈ مت کیجیے گا, کہ جو آپ کو دبا دیا جاتا ہے, یونیورسٹی اس کا نام نہیں ہے. اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نوٹس دے دیے. نوٹس تو رولے رولے کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی موجود ہیں اسٹیشنری شاپس بنے بنائے مل رہے ہیں. اور میں نے تو آپ کو پیشکش کی ہے کہ رزلٹ ابھی نہیں دیجیے. اگر آپ کے کسی کام ہوتا ہے, آپ یقین کیجیے کسی کام نہیں آئے گا. اپنا رزلٹ حاصل کیجیے, سوال کیجیے, سوال کیجیے, ایک دوسرے سے بات چیت کیجیے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیے. مباحثہ مت کیجیے, مکالمہ کیجیے. ڈونٹ کریٹ ڈیبیٹس, کریٹ ڈائلاگس. اپنے وقت پر اپنے دل کی بات کیجیے. آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بے وقوف سوال کون سا ہوتا ہے؟ یہ مت سوچا کریں یہ میں سوال کر دوں گا, یہ میں بول دوں گا, یہ میں کہوں گا تو مجھے بے وقوف تصور کیا جائے گا. پتہ نہیں سوال اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. یہاں پر ہم نے گزشتہ سیمسٹرز میں کم از کم 5 سے 6 اپنی اپنی فیلڈ کے, اپنے اپنے شعبوں کے انتہائی کامیاب ترین لوگوں کو بلایا. ہمارے طلباء سوال کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. بعض اوقات مجھے ڈیوٹی لگانا پڑتی ہے اپنی فیکلٹی کو کہ ان کو سوال بنا کر دیجیے کہ کم از کم کھڑے ہو کر سوال کر سکیں. اگر ہم یونیورسٹی میں 4 سال گزار کے جا سکتے ہیں اور ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اپنے دل کی بات, اپنا سوال, اپنا خیال پیش کر سکیں 100, 150, 200, 300 کے مجمع میں, تو پھر میرا خیال میں ہم اپنے والدین کا پیسہ ضائع کریں. اور میں اپنے فیکلٹی کو بھی تاکید کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ سوال سے مت گھبرائیں. آپ کو سوال نہیں آتا, جواب مان لیجیے اور اس کا جواب تلاش کیجیے سب کے ساتھ مل کر. یقین کیجیے سوال کے اندر ہی 99% سوالات کے جواب اسی سوال کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کو ڈسکس کیجیے, اس پر اظہار رائے کیجیے, لوگوں سے بات کیجیے, لوگوں کو ریسرچ پر آمادہ کیجیے. ایک دن میں تعین مت کرنے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس کو اوپن اینڈ چھوڑ دیجیے. اگلے دن, اگلے ہفتے, اگلے مہینے, اگلے سال باہر سڑک پر, چائے خانے میں, شادی بیاہ کی محفلوں میں اس سوال کا جواب پنہا ہوگا, مل جائے گا, کوئی ایک نہیں کرا جائے گا. تو ادھر کی جو تہذیب جس کا میں چاہتا ہوں کہ وہ پروان چڑھے,
وہ سوال ہے. سوال کیجیے, اظہار رائے کیجیے, اپنے آپ کو چھپائیے نہیں. آج کا دن جو گزر گیا یا گزر جائے گا, اب سے پہلے کے 2 گھنٹے گزشتہ روز, گزشتہ سال اب آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے. موضوع کی طوالت سے اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہاں سے جب آپ جائیں تو معاشرے کا ایک کامیاب فرد اپنے آپ کو خود تصور کریں, اور وہ کامیابی ایسی نہ ہو کہ آپ اس طرح کے اوپر بیٹھ جائیں اور باقی سب نیچے بیٹھے ہوں. اسی لیے میں پہلے نہیں آیا تھا یہاں پر. وہ اس طرح ہو کہ پوری سوسائٹی میں آپ ساتھ مل کے بیٹھے ہوں, لیکن آپ ممتاز نظر آئے, ممیز نظر آئے, آپ ڈسٹنگوش نظر آئے. اپنے آپ کو معاشرے کا اچھا فرد بنائیں. یقین کیجیے لیڈرشپ اسی میں پنہاں ہے. ذاتی مثال دینا بری بات ہے. میرے پاس اسلام آباد, کراچی, لاہور سمیت دیگر ہر شہر میں ملک سے باہر بہت اچھی آفرز تھیں, ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, تعمیری پروجیکٹس وہ آفر ہوئے, ان رائٹنگ ہوئے. میں نے ان پہ خط تنسیخ اس لیے پھیرا کہ میں واپس اپنے شہر, اپنے لوگوں میں, اپنے بچوں میں, اپنے یاروں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, خاندان میں واپس مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ 20, 25, 30 سال گزر جاتے ہیں, لیکن یقین کیجیے مجھے اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ بھی داس سنتے ہیں. میرے اپنے سگے بڑے بھائی نے ایک دن کہا کہ یار یہ لوگ کدھر مسئلے میں لگے ہیں. ایک برگیڈیئر صاحب پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا ہوا ہے, کوئی گورنر بن جاتا ہے, کوئی کہیں ایم ڈی لگ جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے, تو ادھر کدھر آئے گا. لیکن میں اب تک بہت مطمئن ہوں. ابھی تک بہت سارے لوگ, جب میں کچرا دیکھتا ہوں, جب میں اخلاقی نظام دیکھتا ہوں, تو یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب تھا کہ 12 جماعت پاس کر کے میں یہاں سے ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہننے, کھانے, بولنے, بات چیت کرنے کا ایک ایک طریقہ سکھایا جاتا تھا, اور شاید جانوروں ہی کی طرح سکھایا جاتا, ڈرل کر کے سکھایا جاتا تھا. کانٹا کدھر سے پکڑنا ہے, نیپکن کدھر رکھنا ہے, کس موقع پہ سفید شرٹ پہننی ہے, کمبینیشن آپ کی ٹائی اور اس کا کیا ہوگا, ساکس پہلے کون سا پہنا جائے گا, پہلے شوز اتارے جائیں گے یا ٹائی اتاری جائے گی. اسی طرح پہنتے ہوئے پہلے الٹے پاؤں پہ لیسز باندھے جائیں گے یا سیدھے, 2 بٹنوں میں فاصلہ کتنا ہوگا. ہمارے گھر والے مذاق اڑاتے تھے, ہمیں بھی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ یقین کیجیے بڑے ہی کام کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ان میں حکمت ہوتی ہے, ان میں فلسفی ہوتی ہے. یہ چیزیں ان لوگوں نے ترتیب دی ہوئی ہیں جو حکمران قومیں رہی ہیں, اور حکمرانیت باتوں سے نہیں ملتی ہے. حکمرانیت کے لیے اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑتا ہے, اپنا آرام تیاگنا پڑتا ہے, چھوڑنا پڑتا ہے. خواہ وہ مسلمانوں کی حکومت ہو دنیا پر کہ وہ عرب سے اٹھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے, خواہ وہ وسط ایشیا کے حکمران ہوں جو ہندوستان میں اور ترکی اور آگے مشرقی یورپ تک پہنچے, خواہ وہ یورپ کے لوگ ہوں جنہوں نے کالونیز تیار کی, جن کی سلطنت کا سورج ڈوبتا نہیں تھا. اگر آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھیں گے تو اس میں محنت, استقامت اور آرام کو چھوڑنا ہے شامل ہے. بحری جہازوں میں گھوڑے کی ننگی پیٹوں پر وہ گھروں سے نکلے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلتے تھے, رات کو سوتے نہیں تھے. ضروری نہیں تھا کہ نہیں بھائی میں تو 3 گھنٹے جب تک واٹس ایپ استعمال کروں. اب یقین کیجیے اس وقت بھی جو کامیاب ترین لوگ پرورش پا رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال وہ نہیں کر رہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ کیجیے, آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ کے پیسے. لیکن 25-30 سال بعد جب آپ کسی کامیاب آدمی سے ملیں گے تو وہ بتائے گا کہ سن 2020, 21, 22 میں جب لوگ PUBG کھیل رہے ہوتے تھے میں انٹرنیٹ کا کوئی بہتر استعمال کر رہا ہوتا تھا. اس لیے مہربانی کر کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں. اور میرے عزیز والدین, یہ آخری کچھ سال رہ گئے ہیں کہ وہ اپنا اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت بڑی رقم خرچی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پر تو میں چاہوں گا کہ تعلیم بالکل مفت ہو,
کیونکہ میں اس قوم کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس نے ابھی تک 1 روپیہ بھی تعلیم پہ اور علاج پہ خرچ نہیں کیا. میں گورنمنٹ اسکولس کا پڑھا ہوں, 8 آنے 1 روپیہ 5 روپیہ, میرے خیال میں ہم ہی کچھ لے کر آتے ہوں گے اسکول سے, بیل توڑ لاتے ہوں گے, املی کا بوٹا لگا ہوا ہے بجلی کے سامنے, ابھی بھی جاتے ہوئے گاڑی روک کے اس کے پتے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو 8 آنے اس زمانے میں 4 آنے سے فیس شروع کی تھی, اور آخری گورنمنٹ کالج کالی پوری پھلیرین میرے خیال میں 15 روپے مہینہ تھی شاید, یہ پتہ نہیں 15 روپے 6 مہینے کی تھی, جب 1 سال ہوتے تھے وہ ہم دے آتے تھے. تو لیکن اس کے بجائے ہم نے لیا کتنا زیادہ, تو ہم اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کتنا منافع اٹھایا. پہلے والد صاحب ریلوے اسپتال میں سے دوا آ جاتی تھی, گھر کے سامنے سول اسپتال تھا, خود ہی چلے جاتے تھے او پی ٹی میں, بیچ میں جو صاحب نے پرچی بھی ختم کر دی تھی 1 روپے والی یا 8 آنے والی 10 پیسے کی ہوتی تھی, پھر وہ مفت دوا ملتی تھی, اور آپ یقین کیجیے وہ دوا کارگر ہوتی تھی. اس کے بعد سی ایم ایچ مل گیا, تو مجھ سے زیادہ اس کو کون ویلیو کر سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میں لوٹا ہوں, اس لیے ہم نے 50 اسکالرشپ بالکل مفت حکومت پاکستان سے لڑ کر لیے ہیں. حالانکہ ہمارا انفراسٹرکچر اس وقت اس طرح کا نہیں تھا. پھر ہم نے اس دفعہ اتنے ہمارے لاڈز ہیں, میں والدین کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایم بی اے کی فیس اتنی کم کروائی سیلف فائنینس کی کہ وہ سندھ یونیورسٹی کی سرکاری فیس سے بھی کم ہو گئی. ستائشی تالیاں میری عمر اس سے نکل گئی, تصویر کھنچوانے سے یا تالی کھنچوانے سے. 30,000 روپے سیمسٹر کے ایم بی اے اسلام آباد کی ڈگری وہ میں نے منظور کروائی. لیکن کیا ہوا, ظاہر ہے اس کو منظور کروانے کے لیے مجھے اسلام آباد میں کچھ زیادہ چکر لگانا پڑے, کووڈ کے باوجود چکر لگانا پڑے. اگلے جب ایک جی ایچ یو سے آئی جی ٹی ایٹی نام سے جو ہماری یونیورسٹی کے ایکچوئل مانیٹرز ہیں اور ریکٹر کی طرف سے جنرل جعفر کی طرف سے سرزنش آئی کہ آپ کی یونیورسٹی سے ایک بھی طالب علم نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کیا. آپ تو فرماتے تھے کہ حیدرآباد میں بہت بگڑوں حالت ہے, معاشی حالات صحیح نہیں ہیں, لوگ بچوں کو پڑھانے پر راضی نہیں ہیں, اتنی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے سندھ یونیورسٹی کی جو سرکاری فیس ہے اس سے بھی کم کروا دی تھی. لیکن ہمارے کسی عزیز طالب علم نے, تالیاں بجانے والوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کیا. یوں یہ سہولت واپس دے دی گئی اور بالکل درست دے دی گئی, اور میں خوش ہوں کہ واپس دے دی گئی. کیوں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم جب تک والدین کے پیسے خرچ نہ کریں ہمیں سکون نہیں آتا, ہمیں یقین نہیں آتا کہ مفت یا سرکاری چیز بھی ہماری اپنی ہے. سرکاری چیز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری پیٹرول استعمال کر لیا, سرکاری چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سرکاری لنگر بٹ رہا ہے وہ کھینچ لیا. یہ روڈ, یہ رستے, یہ شفا خانے, یہ اسپتال, یہ سب چیزیں ہماری اپنی ہیں. سرکار تو اس کی صرف نگرانی پر ہے, ہم ان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, کتنی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ باغات, 4 باغ ابھی تعلیمی میں جائیں گے, 4 پارکس الحمدللہ میں حیدرآباد میں رہتے ہوئے ان کی تزئین یا ان کی دوبارہ کر سکتا ہوں, جس میں سے آپ دیکھیں پاکستان رینجرز اور ایس ڈی اے کے تعاون سے جہاں ڈی جی رینجر نے ہمارے لیے کمپیوٹر لائبریری اور اس کا میں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے اعلان کیا اور اس کا افتتاح بھی کیا. مفت لائبریری اور کمپیوٹر سینٹر کا ایک کتنا خوبصورت باغ ہے جو سید آباد میں ہے, لبے میران. پھر جو ہے مصطفیٰ پارک بریٹھ آباد بنا, پھر یہ بھی آپ نے دیکھا نیا اسٹیڈیم, پھر رانی باغ. اس کے لیے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے, کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, اپنا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے آپ کو پیسے نہیں ملتے, اس سے آپ کو سکون ملتا ہے, اس میں آپ کا نام نہیں ہوتا, اس میں آپ اسکرین پر نہیں آ رہے ہوتے, اس میں آپ سے کوئی آٹوگراف نہیں دیتا ہے, جس کا کام ہے وہ کرتا ہے. لیکن آپ ایک دباؤ, آپ ایک پریشر دیتے ہیں, آپ ایک احساس دلاتے ہیں. تو ہم سب مل کر معاشرے کا وہ سیکھا ہے جو بے شمار چیزوں میں احساس دلا سکتے ہیں. تو آپ وہ نمل کی کمیونٹی ہے جو احساس دلا سکتے ہیں خود ہمیں, ہماری فیکلٹی طلبا کہ سر یہ اس طرح رائے کر کے نہیں. آپ یقین کیجئے آپ کا کام ہوا ایک ایک لفظ میرے لیے, فیکلٹی کے لیے اور پوری نمل کے لیے قیمتی ہے. آپ سے بہتر کوئی نمل کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ اہم نمل کے لیے کوئی ہے تو یہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں, والدین اور طلبا, یہ اس میں شامل ہیں.
یہ تو خیر کردار اور اس پہ اخلاقی باتیں ختم ہوتی ہیں. اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں اور درخواست کروں کہ چائے پر مزید 5-7 منٹ اور سرو کیجیے گا. چائے کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا کیمپس ہے. اسے پچھلے سال شروع ہونا تھا لیکن وفاقی حکومت کی کچھ پالیسیوں کی باعث اچھا اس کا فنڈ وغیرہ انشاءاللہ تعالی ہو گیا ہے. اس اگر آپ اسٹرکچر کو دیکھیں گے, یہ آگے والی لائٹ بجا دیجیے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سرکاری عمارت کی لک نہیں دیتا ہے. NGC اسلام آباد کی اپنی کچھ مجوزہ تعمیرات ہیں. مجھے کچھ وقت صرف کرنا پڑا انہیں سمجھانے کے لیے کہ حیدرآباد ایک تہذیبی طور پر بہت امیر شہر ہے, ہمیں اس کلچر کو زندہ رکھنا ہے. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں گے تو اس عمارت میں آپ کو گاڑی کھاتا, ہیرا باد یا جو ہماری پرانی عمارتیں ہیں وہ جدید طرح سے نظر آئیں گی. اس میں آگے ابھی جو ہمارے جھروکے, بالکنیاں اور اٹاریاں ہوتی ہیں لکڑی اور لوہے والی, وہ اس میں بھی شامل ہوگی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس مالی سال میں اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ کا ہم نے انتظام کر دیا ہے. اگر کہیں ذہنوں میں یہ ہے کہ ہماری بچی بہت دور جائے گی تو اس دوری کے احساس نے ہمیں جامشورو جیسے عظیم تعلیمی علاقے سے دور رکھنا. دور اور قریب کا تصور چھوڑ دیجیے, تعلیم حاصل کر دیں. بچپن میں ہی لوگ پتہ نہیں کہاں گئے تھے. اچھا کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جو تعلیم کے لیے تھوڑی سی دقت برداشت کرتا ہے. ایئر کنڈیشن بسیں انشاءاللہ تعالیٰ میری بچیوں کے لیے ہم چلوائیں گے اور لڑکوں کو میں ایئر کنڈیشن بسیں اچھا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے کہا کہ جامعہ صرف پڑھائی یا درسگاہ نہیں ہے, ایک جامعیت کا نام ہے. ہم نے ایک نمل کلب قائم کیا ہے. اس کا معیار انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پرائیویٹ اور لمیٹڈ کلب سے کم نہیں ہے. اس کے کچھ ممبر فعال ہیں. اس کا ممبر بننا بہت آسان ہے. اس کی فیس صرف دل سے راضی ہونا ہے اور اس کا معیار کسی بھی احمدآباد کے بہترین بیٹھنے والی جگہ سے بہتر ہوگا. ہر وہ نمل کا آدمی جس کے پاس نمل کا کارڈ ہے, نمل کی رجسٹریشن ہے, وہ اس کلب کا ممبر ہو سکتا ہے. اس کے والدین, اس کے عزیز و اقارب اور اس کے یار دوست بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کلب میں مختلف ثقافتی ہم اچھے تعمیری میٹنگز کرتے ہیں, اجلاس کرتے ہیں. اس کے لیے میں بیٹھنے کی ایک کیفے طرز کی جگہ بنا رہا ہوں جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرائیویٹ کیفے میں آپ جائیں گے تو 15-17% سیلز ٹیکس لگتا ہے. ظاہر ہے وہ آپ کو مفت میں سرو نہیں کرتا. ظاہر ہے اس میں اسٹاف کی تنخواہ نکالنی ہوتی ہے, بجلی کا بل دینا ہوتا ہے, اس ریسٹورینٹ کی کرایہ دینا ہوتا ہے. اس میں اتنی چیز سبسڈائز آپ کو ملے گی. اور یہ چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو گھر میں کھانے کا خرچہ ہوتا ہے دراصل اس سے بھی کم اس لیے ملے گا کہ جو نملی کا اسٹاف ہے یا نملی کا ہوا ہے اسی کو ہم کوشش کریں گے. تو وہ ایک مل بیٹھنے کی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں آپ کو کلاسوں کے علاوہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھ سکیں. یہ جو ہمارا نیا کیمپس ہے یہاں پر اس میں پراپر کیفیٹیریاز اور آپ کی اگر 100-50 آدمیوں کی کوئی نشست کرنی ہے, کسی نے کوئی مضمون لکھا ہے, کسی نے کوئی اپنی سالگرہ منانی ہے, کیک کاٹنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہ وہ یونیورسٹی تعمیر ہونے جا رہی ہے حیدرآباد میں جس کا کوئی دروازہ باہر باؤنڈری وال پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ درسگاہیں بلند اور عالی شان عمارتوں کا نام نہیں. دروازوں پہ کھڑے ہوئے دربان اور سیکورٹی گارڈ درسگاہوں پہ نہیں سجتے. یہ نہ فواروں سے خوبصورت ہوتی ہے, نہ بالکونیوں سے, نہ فراخ راہداریوں سے, نہ سبزے کے تختوں سے, نہ بلند و بالا عمارات سے. یہ خوبصورت ہوتی ہے آپ سے, آپ سے, آپ سے. آپ اس کے دلیل ہیں. اگر آپ اس کو صاف رکھیں گے, اس یونیورسٹی میں کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے, آپ کیا ہیں. اس کی لائبریریز 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالیٰ آن رہا کرے گی. اس واپس ملتی رہے, خواہ اس میں آپ
آئے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو رقم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دی تھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دیگر منافع بھی لے آئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جم خانہ جا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جم خانہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے کہ وہ جم خانہ جا کے بیٹھ جائیں اگر وہ ممبر بھی ہے؟ بہت کم۔ تو ہم ایک ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پرسکون ہوگا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ نمل کا حصہ بنے رہنا ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اور آپ لوگ جب باہر جائیں تو آپ کی اچھی اچھی باتیں اور آپ کی اچھی چیزیں ہم تک پہنچیں، اور میری اور فیکلٹی کی اور ہم سب کی اچھی چیزیں، تعمیراتی چیزیں ہم سب کی ایک دوسرے تک پہنچے۔ فی الوقت جو پیرنٹس ہیں یا جو پیرنٹس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، ہم نے ان کو نمل دوست کا نام دیا ہے۔ طلباء کے علاوہ میں چاہتا ہوں تمام والدین سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو نمل دوست تصور کیجیے، آپ نمل کا حصہ ہیں۔ یہ بھی 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے کیمپس، یہ بھی کھلا رہے گا، جس وقت مرضی تشریف لائیے، چائے پینی ہے میرے پاس آ جائیے، جب مرضی ہو آ جائیے، کوئی پرابلم ہے آ جائیے، میری فیکلٹی موجود ہے، اسٹاف موجود ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی پرابلم ہے، ضرور اس سے آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے انتہائی قیمتی وقت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی تعامل سے میری عرض سنی۔ آخر میں چائے پہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا انتہائی تہہ دل سے اور بہت ہی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔